نیشنلٹی کے اوپر کلیئر ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ پاکستان کے اندر آپ بیٹھ کے آپ پارلیمنٹ میں بھی آ جائیں, آپ وزیر بنے, آپ ملک کے فیصلے کریں اور آپ کی ڈیول نیشنلٹی ہو. یہ نہیں ہو سکتا. پی ٹی اے کا اسٹینڈ بڑا کلیئر ہے. اگر آپ کے پاس دوسرے ملک کا پاسپورٹ ہے, آپ اسمبلی میں آپ کو نہیں بیٹھنا چاہیے, کیونکہ آپ جب دوسرے ملک کا پاسپورٹ لیتے ہیں آپ کو اوتھ لینی پڑتی ہے اس ملک کے لیے. میں تو کہتا ہوں جتنے پالیٹیشنز ہیں جن کے بڑے اربوں روپیہ اور جائیدادیں باہر پڑی ہیں وہ بھی بیچ کے پاکستان آئے. جس کا جینا مرنا پاکستان میں وہ پالیٹکس کرے. ریٹائرمنٹ اسکیم بنائی ہوئی ہے کہ جس دن یا ملک میں کوئی تباہی آئی, کچھ ہوا, یہ آرام سے جا کے وہاں اپنی عیاشی کریں گے, بڑے بڑے پیسے رہ کے اور محلوں میں رہیں گے. یہاں لوٹ کے اگر مسئلہ گمبھیر ہوگا تو یہ باہر چلے جائیں گے. تو میں اس لیے بالکل ہم سمجھتے ہیں کہ ہم آئین کے ساتھ کھڑے ہیں. دوہری شہریت کو پارلیمنٹ بھی نہیں آنا چاہیے اور وزارتیں بھی نہیں ملنی. السلام علیکم. پروگرام دستک میں ہوں آپ کا ہوسٹ منصور خان. ناظرین, آج کی موجودہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے بڑا واضح ہے کہ ایک نئی کنٹروورسی نے جنم لے لیا ہے. جو سیاسی اس وقت میدان ہے اس میں یقیناً ایک بڑی واضح ہلچل محسوس ہو رہی ہے, بلکہ ایک بڑا پرانا فریز تھا جو اس وقت دوبارہ سامنے آ گیا جس کو یو ٹرن کہا جا رہا ہے. اور اس وقت اپوزیشن کی جماعتوں کی جانب سے وزیر اعظم عمران خان کو جو ہے وہ دوبارہ یاد دلایا جا رہا ہے یو ٹرن کا جو لفظ بار بار کہا جاتا تھا, اور جس کی بڑی حد تک جو ہے وہ جسٹیفیکیشن بھی جو ہے وہ پی ٹی آئی کی جانب سے دے دی گئی تھی. آج جو معاملہ کھڑا ہوا ہے اور اس وقت جو ہے وہ زیر بحث ہے, نہ صرف میڈیا پہ بلکہ جو ہے وہ سوشل میڈیا پر یا جو ہے وہ آپ دیگر عوامی حلقوں میں بھی جو ہے وہ یہ بحث جو ہے وہ اپنی جگہ موجود ہے کہ یہ ڈوئل نیشنل افراد کی جو پاکستان میں بالخصوص پارلیمنٹ کی جو حیثیت ہے وہ کس حد تک جو ہے وہ کنٹروورشل ہے, کیوں پاکستان کے لیے نقصان دہ ہے, کیوں نہیں ہو سکتی ہے. یہ وہی پاکستانی ہیں جن کے لیے جو ہے وہ جن کے ریمیڈنس پہ کہا جاتا ہے کہ ملک جو ہے وہ چلتا ہے, لیکن دوسری طرف جب الیکشن یا الیکٹڈ ممبر ہونے کی باری آتی ہے یا پارلیمنٹ کا جب ذکر آتا ہے تو وہاں پر جو ہے وہ سینکشنز لگا دی جاتی ہیں. کہیں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اور کہیں جو ہے وہ ان کا ہونا جو ہے وہ نقصان سے تعبیر کیا جاتا ہے. بلکہ اس وقت اپوزیشن کی جانب سے جو کہا گیا ہے یعنی کہ اس میں ملک کی سلامتی کے لیے جو ہے وہ اس کو نقصان دہ قرار دیا گیا ہے. صدیق الفاروق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے, پاکستان مسلم لیگ نواز سے, اور ان کے ساتھ ساتھ ہمیں جوائن کیا ہے ندیم قریشی نے, ترجمان ہے پاکستان تحریک انصاف کے, اور ہمیں جوائن کر رہی ہیں شاہدہ رحمانی صاحبہ, ترجمانی کریں گی پاکستان پیپلز پارٹی کی. صدیق الفاروق صاحب, سب سے پہلے میں آپ کے پاس آنا چاہوں گا کہ یہ ان ایشوز کو آج کے حالات میں جبکہ پاکستان کو بے تحاشا جو ہے وہ مشکلات درپیش ہیں, اس قسم کے ایشوز جو ہے ان کو اتنی ہائٹ دے دی جاتی ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ ایک طویل عرصہ جو ہے وہ اس ڈیبیٹ میں چلا جاتا ہے. صدیق الفاروق صاحب, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ صدیق صاحب کو شاید ہماری آواز نہیں جا پا رہی ہے. ندیم, آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ آپ کو میری آواز نہیں آ رہی؟ جی جی صدیق صاحب, آپ کی آواز اب کلیئر ہے بالکل. اچھا جناب منصور خان صاحب, آپ کا شکریہ, اور میں دیگر پینلسٹ کو بھی سلام کہتا ہوں. ایکو ہے, ذرا اس کو ٹھیک کر لیجئے. دیکھیے, اصول کبھی نہیں بدلتے. بالکل. ابھی عمران خان صاحب کی آپ نے ویڈیو کلپس سنائے ہیں جو انہوں نے دوہری شہریت کے حوالے سے بیان دیے ہیں, وہ اب آپ کے سارے ناظرین سن رہے ہیں. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ 2-4 سال 5 سال پہلے کوئی اور اصول ہو اور عمران خان صاحب حکومت میں آئیں تو کوئی اور اصول ہو. حقیقت یہ ہے کہ جو شخص کسی ملک کی شہریت اختیار کرتا ہے وہ وہاں حلف اٹھاتا ہے, اور یہ حلف بھی اٹھاتا ہے کہ اگر پاکستان کے ساتھ اس ملک کے مفادات کا ٹکراؤ ہوا تو وہ پاکستان کے خلاف بھی بندوق اٹھائے گا. لیکن سیاست میں تو کوئی چیز آخری نہیں ہوتی صدیق الفاروق صاحب, جو ہم نے دیکھا ہے, سیکھا ہے, پڑھا ہے, یہ اس میں بات بھی غلط ہے کہ سیاست میں کوئی چیز آخری نہیں ہوتی. آئین اور قانون حتمی ہوتے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ سیاست میں سچ بولنا جو ہے وہ جرم ہو جائے اور جھوٹ بولنا جائز ہو جائے.
اور آج میں کئی دفعہ پہلے بھی کہہ چکا ہوں، آپ کے اس چینل کے ذریعے بھی یہ کہوں کہ سیاست بنیادی طور پر انبیاء کرام علیہ السلام کا طریقہ ہے، ان کی سنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ریاست مدینہ کے حکمران تھے، جو سیاست انہوں نے کی وہی سیاست ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو سیاست کی وہی سیاست ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے نے جو سیاست کی وہی سیاست ہے۔ کوئی یہ سیاست باقی جو لوگ کہتے ہیں یہ ہماری سیاست اور یہ سیاست میں کوئی اصول نہیں، یہ شیطانی سیاست ہوتی ہے۔ تو عمران خان صاحب نے جو کہا ہے، لیکن ایک بڑا امپورٹنٹ فلسفہ جو میں نے اپنے انٹرو میں ذکر کرا صدیق الفاروق صاحب کی، یہی وہ افراد ہیں کہ جن کے ریمیٹنس پہ آپ کہتے ہیں کہ ملک چلتا ہے، پاکستان میں بہت زیادہ کنٹریبیوٹ کرتا ہے، پاکستان کی اکانومی کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، لیکن یہی وہ افراد اگر وہاں جا کے پاسپورٹ ہولڈر ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد وہ الیکٹ نہیں ہو سکتے۔ یہ تضاد کس طریقے کا ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ بہت بڑی میجارٹی جو اوورسیز پاکستانیز ہیں وہ کوئی دوہری شہریت نہیں رکھتے، نہ وہ سیاست میں حصہ لیتے ہیں، نہ وہ اس طرح کے کام کرتے ہیں۔ ہمارے زیادہ تر لوگ مزدور ہیں، انجینئر ہیں، ڈاکٹرز ہیں، کچھ اور جو سروسز سیکٹر کے لوگ ہیں، وہ کماتے ہیں۔ اور اگر کوئی دوہری شہریت لے بھی لیتا ہے تو چونکہ اس کے یہاں پاکستان میں رشتہ دار اور کچھ اور مفادات ہوتے ہیں، ان کے لیے وہ پیسے بھیجتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر وہ نہ لے شہریت تو اچھی بات ہے، لیکن جب ہم نے آئین میں یہ پابندی لگا دی ہے اور یہ بات طے شدہ ہے کہ جو آدمی برطانیہ کی شہریت لے، کینیڈا کی شہریت لے، امریکہ کی شہریت لے، تو اس ملک سے وفاداری کا حلف وہ اٹھاتا ہے، اور پھر پاکستان کے مفادات کے ساتھ اگر اس ملک کا تصادم ہو، ٹکراؤ ہو، تو وہ اس ملک کا ساتھ دے گا، پاکستان کا نہیں دے گا۔ اس لیے یہ بنیادی بات ہے۔ جی نظیم قریشی صاحب کیا کہیں گے اس پہ؟ بہرحال اپوزیشن کی طرف سے جو الزامات عائد ہو رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اس کو قومی سلامتی کے لیے بھی جو ہے وہ خطرہ قرار دیا گیا ہے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے منصور خان صاحب، ایک تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے اگر پاکستان کو آگے بڑھانا ہے، پاکستان کے سسٹم کو آگے لے کر چلنا ہے، تو پھر صدیق الفاروق صاحب نے بالکل ٹھیک کہا کہ سیاست انبیاء کی سنت ہے۔ سیاست کے حوالے سے پاکستان میں جو کانسیپٹ بنا دیا گیا کہ جی یہ تو صرف جھوٹ ہے، چال بازی ہے، مفاد پرستی ہے، ابن الوقتی ہے، واقعی اس چیز کو اب چینج کرنا ہے۔ اور کس نے چینج کرنا ہے؟ ان لوگوں نے چاہے اقتدار رہے، وہ لوگ جن کے ہاتھ میں ہمیشہ طاقت رہی۔ اور میں سمجھتا ہوں صدیق الفاروق صاحب نے جس طرح کی گفتگو کی، میں ان کو بڑا اپریشیٹ کرتا ہوں، لیکن افسوس کا مقام شروع ہوتا ہے کہ جب ہم کہتے کچھ اور ہیں، عمل کسی اور طرح سے کرتے ہیں۔ ہمارا اصول اپنے لیے کچھ اور ہوتا ہے، اپنے اپوننٹ کے لیے کچھ اور ہوتا ہے۔ ہم یقیناً بہت اچھے درس دیتے ہیں، ہم بہت اچھے مفکر ہوتے ہیں، بہت اچھے محقق ہوتے ہیں، بہت اچھے مقرر ہوتے ہیں، لیکن پریکٹیکلی جب ڈیلیور کرنے کا وقت آتا ہے ہم اس طرح سے پھر بہیو نہیں تھوڑا سا کرتے۔ واضح کریں ندیم صاحب کہ یہ کس کی طرف آپ کا اشارہ ہے، کیونکہ پروگرام کے شروع میں جو ہم نے کلپ چلائے جو عمران خان صاحب کے، تو وہ تو ایسا لگ رہا ہے کہ آپ اسی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ نہیں، میں سمجھتا ہوں عمران خان نے جن امراض کا، دیکھیں صدیق الفاروق صاحب کو تو لگے گا ایسا، کیونکہ یہ 35 سال نہیں آپ وضاحت نہیں کر رہے نا، تو کیونکہ شروع میں دیکھیں میں کر رہا ہوں آپ کو کہ میں بتا رہا ہوں کہ صدیق الفاروق صاحب 35 سال اس طریقوں سے ان کی جماعت، ان کے ہمنوا، ان کے آج کے اتحادی اقتدار میں رہے، اور پاکستان کی قوم ان سے سوال کرتی ہے کہ جب اقتدار میں ہوتے ہیں تو آپ ان تمام چیزوں کو کیوں بھول جاتے ہیں؟ سنت رسول تو یہ ہے کہ جب آپ اقتدار میں ہوں تو لوگوں کی فلاح کے لیے کام کریں۔ یہاں تو اقتدار میں جو لوگ رہے انہوں نے نہ صرف اس ملک کے وسائل کو یہاں سے بیرون ملک منتقل کیا، بلکہ اس سارے نظام کو لیگلائز کر دیا۔ جو لوگ یہاں اقتدار میں رہے انہوں نے بجائے اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے احتساب کے پیش کرنے کے دوسرے ممالک میں، وہ تو احتساب ندیم صاحب آپ کر رہے ہیں مسلسل، اور وہ احتساب بھی جاری ہے، لیکن یہ جو قومی سلامتی سے جو ہے وہ اس کو نفی کیا جا رہا ہے، اس پہ کیا کہیں گے؟
دیکھیں میں بہرحال ایک سوال تو یقیناً پیدا ہوتا ہے اس تمام تر صورتحال میں کہ آپ کے زیادہ تر لوگ جو ہے وہ امپورٹڈ ہیں. نہیں، ہمارے زیادہ تر لوگ امپورٹڈ نہیں ہیں، وہ تمام لوگ پاکستان بیسڈ ہیں، پاکستان کی سن آف سوائل ہیں، پاکستان کے ساتھ ان کا تعلق رہا ہے. میں تو ان کے حوالے سے سوال کر رہا ہوں جو یہاں اقتدار کے دنوں میں تو یہاں نظر آتے ہیں، اور جب اقتدار ان سے روٹ جائے، پاکستان کے عوام ان کو مسترد کر دے، تو پھر وہ بیرون ملک جب جاتے ہیں اور وہاں سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے تو تمام انٹرسٹ وہی ہیں، ان کے تمام بزنسز وہاں ہیں، ان کا ہیلتھ سسٹم جو ہے وہ وہاں ہے، ان کو ایجوکیشنل سسٹم بھی وہیں کا پسند ہے. میں ان کے حوالے سے کوشچن کر رہا ہوں. میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں عمران خان نے 22 سال جس چیز کے لیے اسٹرگل کی، وہ اسٹرگل یہی تھی کہ پاکستان نے آگے بڑھنا ہے اور ہمیں ایک نظام بنانا ہے، امیر کے لیے بھی، غریب کے لیے بھی، طاقتور کے لیے بھی، کمزور کے لیے بھی. میں قطعاً یہ نہیں کہوں گا. کوئی ایک چیز مجھے ایسی بتا دیں کہ اب تک کوئی ایسا انیشیٹو لیا گیا ہو کہ اس نظام میں اصلاحات کے حوالے سے کہ مستقبل میں یہ نظام ہم دیکھ سکیں؟ دیکھیں میں آپ کا عرض کروں، پاکستان میں ڈیموکریٹک سسٹم ہے، پاکستان میں بادشاہت نہیں ہے. پاکستان تحریک انصاف کے پاس جو اکثریت ہے، نیشنل اسمبلی میں بھی، سینٹ میں تو ہے ہی نہیں، اور پروونشل صورتحال بھی آپ کے سامنے ہے کہ ہم کسی بھی طرح کوئی آئینی ترامیم نہیں کر سکتے. ہاں، ہم نے ملک کو ایک ڈگر پہ ڈال دیا. ہم نے لوگوں کو یہ بتا دیا کہ اگر اقتدار میں رہنے والے لوگ بزنسز کریں گے، اگر وہ لوگ جو اس ملک کی اشرافیاں ہیں وہ عام آدمی کو صرف روٹی کپڑا اور مکان کے چکر میں رکھیں گے، لوگوں کو صرف اورنج ٹرینز اور میٹرو. نظیم صاحب آپ نے تو اس چکر میں بھی نہیں چھوڑا ہے، روٹی کپڑا مکان تک بھی بات جو ہے وہ نہیں رہی ہے، اب تو بات بہت آگے چلی گئی ہے. شاہدہ رحمانی صاحبہ تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا، قومی سلامتی کے لیے کیوں خطرہ ہوگا؟ یہ افراد پاکستانی ہیں. بہت شکریہ. کاش کہ ندیم قریشی صاحب جس طریقے سے عمل کی بات کر رہے تھے، تو عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ وہ واحد پرائم منسٹر ہے عمران خان جس کی تمام سابقہ تقاریر کو اگر آپ لگا دیں اور جو انہوں نے ایز اے اپوزیشن میں کی تھی کنٹینرز پہ کھڑے ہو کے، اور آج جو وہ کر رہے ہیں اس میں وہی ان کے لیے کافی ہے اگر شرمندگی کا احساس ہو. کیونکہ وہ آپ کو پوری قوم جانتی ہے کہ انہوں نے 1 کروڑ نوکریاں، 50 لاکھ گھر، IMF میں جانے سے بہتر خودکشی کو ترجیح دینا، کشکول توڑ دینا، بڑی کابینہ نہیں رکھوں گا، پروٹوکول نہیں دوں گا، سائیکل پر جاؤں گا، پیٹرول کے پرائز بڑھنے نہیں دوں گا، 48 روپیز پر لیٹر تک لے آئیں گے. اور اس کے علاوہ گیس، بجلی کی، جب پیٹرول کی قیمتیں بڑھتی ہیں تو مہنگائی بڑھ جاتی ہے اور غریب پستا ہے. یہ سب عام وہ تقاریر ہے، قوم بھولی نہیں ہے، قوم کو یاد ہے. اور یہ تمام چیزیں، اور ابھی آپ نے جو اسٹارٹنگ میں عمران خان صاحب کی یہ تقریر لگائی جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ جو ڈیول نیشنلٹی رکھے گا، جو باہر اثاثے رکھے گا، ان کو نہیں چھوڑا جائے گا اور ان کو کوئی کیبنٹ میں شامل نہیں کیا جائے گا. اور وہ تمام لوگ آج شامل ہیں. وہ تمام چیزیں آج اشکارا ہو چکی ہیں کہ وہ لوگ جو اپوزیشن جو کہہ رہی تھی وہ بالکل سچ ہے کہ ان کے پاس وہ تمام، لیکن وہ تو کہہ رہے ہیں ملک کو انہوں نے جو ہے وہ ایک ٹریک پہ ڈال دیا ہے. ایک منٹ، وہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی قومی سلامتی کو خطرہ کیسے ہے؟ تو آپ یہ بتائیں کہ جس نے ڈیول نیشنلٹی ہے، جس نے امریکہ میں بھی وفاداری کا سلطنت اور سلطنت برطانیہ میں بھی عہد وفاداری کا، کینیڈا میں بھی عہد وفاداری کا جب انہوں نے حلف اٹھایا تو وہ کیسے پاکستان کے وفادار ہوں گے؟ تو یہی وہ چیزیں تھی جس کی وجہ سے آئین میں یہ ترمیم کی گئی تھی اور یہ پابند کیا تھا کہ جو ڈیول نیشنل ہیں ان کو پالیٹکس میں نہیں یا سیاست میں شامل نہیں کیا جائے گا، ان کو کابینہ میں نہیں لایا جائے گا، ان کو ارکان اسمبلی نہیں کیا جائے گا. اور آپ نے دیکھا کہ عمران خان صاحب جو بہت اس پہ تنقید کیا کرتے تھے، وہ تمام چیزیں جس کو حد سے تنقید کرتے تھے، آج وہ سب چیزیں وہ خود کر رہے ہیں. تو اس کو کہتے ہیں قول و فعل کا تضاد. کیونکہ قرآن میں بھی اللہ نے کہا ہے قولاً سدیدہ، یعنی آپ سیدھا سیدھا کہیں، لیکن آپ اس کو یو ٹرن کہتے ہیں، میں اس کو جھوٹ کہتی ہوں. اور ایک ایسے جھوٹے شخص کو آپ صادق امین کہتے ہیں جس کی وجہ سے آج پوری قوم عذاب بھگت رہی ہے. ناظرین یقیناً یہ صورتحال جو ہے وہ مشکل ہے، اور جس طریقے سے شاہدہ رحمانی صاحبہ نے جو ایک تفصیلات بیان کری ہیں وزیر اعظم عمران خان کی پری الیکشن کمپینز اس سے متعلق جو بیانات تھے، اور اس کے بعد جو کنٹروورسی جنم لیتی رہتی ہیں وقتاً فوقتاً. ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں، اس پہ مزید بات کریں گے. ایک مختصر بریک کے بعد واپس آ کے
ویلکم بیک ناظرین، ہم ذکر کر رہے تھے اس وقت جو ایک نئی کنٹروورسی نے جنم لیا ہے اور جو ڈوئل نیشنلٹی کے حوالے سے، حالانکہ اس سے پہلے جو ہے وہ اس پہ سپریم کورٹ کا بالخصوص زلفی بخاری کے کیس میں جو ہے وہ ورڈکٹ ہمارے سامنے ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو آرٹیکل 63(1)(c) جو ڈیفینیشن دیتا ہے اور اس میں بڑا واضح جو ہے وہ الیکٹڈ کے ساتھ جو ہے وہ چوزن کا ورڈ بھی ہے۔ صدیق الفاروق صاحب، سب سے پہلا سوال تو یہ بنتا ہے کہ یہ تمام لوگ جو ہے وزیر نہیں ہے، وزارت نہیں ہے ان کے پاس، یہ مشیران ہیں۔ جی دیکھیے، وزیر ہو مشیر ہو، کابینہ میں بیٹھتے ہیں، انتہائی سینسیٹیو پوزیشنز ہیں اور ان کے انتہائی سینسیٹیو معاملات تک، حساس معاملات تک رسائی ہوتی ہے۔ حلف انہوں نے اٹھایا ہوا ہوتا ہے ایک دوسرے ملک کے ساتھ وفاداری کا۔ کوئی کیا کہہ سکتا ہے کہ ایک نہایت حساس رسائی جو انہیں حاصل ہے وہاں وہ اس ملک کے مفاد کے لیے کام کریں اور پاکستان کو نقصان پہنچائیں؟ میں الزام نہیں عائد کر رہا، میں اس بات کا امکان سامنے رکھ رہا ہوں۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے پنڈی کے اہم ادارے میں ایک لیفٹیننٹ جنرل اور ایک بریگیڈیئر جو ہیں وہ پکڑے گئے۔ تو یہاں یہ جو وزیر یا مشیر ہیں، آخر جو مشیر خزانہ ہیں، مجھے بتائیں شیخ حفیظ صاحب خزانہ چلا رہے ہیں یا نہیں؟ بالکل چلا، عملی طور پر وہ وزیر خزانہ ہیں یا نہیں؟ اور وہ دوسرے ملک کے شہری ہیں اور حلف اس کی وفاداری کا اٹھایا ہوا ہے، اور وہ اگر پاکستان کو نقصان پہنچا رہے ہوں کون روکے گا؟ یہ جو ندیم قریشی صاحب نے فرمایا نا کہ پی ٹی آئی اور عمران خان نے ملک کو ایک ڈگر پر ڈال دیا، بدقسمتی سے یہ ڈگر یا راستہ یا پگڈنڈی یہ جاتی تھی دلدل میں، اور وہ پاکستان کو انہوں نے دلدل میں پہنچا دیا ہے، اور قافلے دلدلوں میں جا ٹھہرے، رہنما پھر بھی رہنما ٹھہرے۔ اب بھی عمران خان کو ندیم قریشی صاحب لیڈر اور کہتے ہیں اور جناب رہنما کہتے ہیں۔ ملک اقتصادی لحاظ سے، ملک کشمیر کے لحاظ سے، ملک خارجہ محاذ پر، ملک ایڈمنسٹریشن اور گورننس کے لحاظ سے، ہر لحاظ سے تباہی کا شکار ہو چکا ہے، لیکن یہ کہتے ہیں عمران خان لیڈر ہے۔ بھائی اگر یہ لیڈر ہے تو پھر یہ بتائیے، ماضی میں بھی اس قسم کے ایڈوائزر رہے ہیں، چاہے ان کے پاس پورٹ فولیو نہ ہو لیکن ایڈوائزرز تو ہو سکتے ہیں، اس میں کیا مذائقہ ہے؟ میں آپ سے عرض کروں، جو بھی ہو، ماضی کی غلطی کا آج کی غلطی سے موازنہ نہ کریں اور جواز نہ تلاش کریں۔ غلطی غلطی ہے، میں نے کی ہے، میری پارٹی کی حکومت نے کی ہے، کسی نے بھی کی ہے۔ یہ تو ریاست مدینہ کی بات کر رہے تھے نا، یہ تو 100 دن میں تبدیلی کی بات کر رہے تھے نا۔ شاہدہ رحمانی صاحب نے بھی بہت سی باتیں یاد دلائی ہیں، اور ابھی جو کلپ ہے کہ ہم آئین کے ساتھ کھڑے ہیں، یہ عمران خان نے ابھی آپ نے سنایا ہے نا۔ تو آئین کیا کہتا ہے؟ سپریم کورٹ کے فیصلے کیا کہتے ہیں؟ ہمارا اخلاق کیا کہتا ہے؟ عمران خان کے دعوے کیا کہتے ہیں؟ اگر عمران خان نے جو کچھ کہا ہے اس پر عمل نہیں کر رہے تو پھر یہ ریاست مدینہ کی سیاست نہیں ہے، یہ تو پھر شیطانی سیاست ہے، جھوٹ کی سیاست ہے، چکر اور مکر کی سیاست ہے۔ جی ندیم قریشی صاحب کیا کہیں گے اس پر؟ اچھا، پہلے تو میں صدیق الفاروق صاحب کی نظر ایک شیئر کروں گا۔ بالکل کریں۔ جب غلام اسحاق خان صاحب نے 93 میں گورنمنٹ ان کی توڑی تھی نواز شریف صاحب کی، تو انہوں نے آن ایئر آ کر ایک شعر پڑھا تھا، اور وہ شعر ہمیشہ مجھے یاد رہتا اور میں بڑا ہنستا ہوں اس بات پر۔ انہوں نے فرمایا تھا کہ رتوں پہ بس نہ چلا ورنہ یہ وطن والے، رتوں پہ بس نہ چلا ورنہ یہ وطن والے، فضائیں بیچتے نیلام رنگ و بو کرتے۔ یہ اس پریزیڈنٹ نے کہا تھا جن سے میاں نواز شریف صاحب نے اوتھ لیا تھا، یہ اس شخص نے کہا تھا جس کے لیڈر کے بارے میں میاں نواز شریف صاحب نے کہا تھا خدا کرے کہ میری، مطلب نواز شریف صاحب کے بارے میں ان کے لیڈر نے کہا تھا ضیاء الحق صاحب نے کہ خدا کرے میری عمر لگ جائے نواز شریف صاحب۔ یار اصل میں منصور خان صاحب سیدھے راستے آ جائیں گے، سر سن تو لینا، سر سن لے، سوالوں کا جواب دینا۔ میں آپ کا شکریہ، میں نے اپنے کان آپ کی طرف رکھے ہوئے ہیں، میں ہمتاً گوش ہوں کہ آپ سوالوں کے جواب دیں۔ پوری قوم نے اپنے کان آپ کی طرف رکھے ہوئے ہیں۔ اللہ نے آپ کو 3 بار موقع دیے، ایک تو قومی سلامتی کے حوالے سے عرض کروں،
کوئی نان کانسٹیٹیوشنل کام نہیں ہو رہا. ابھی آپ نے زلفی بخاری صاحب کے سپریم کورٹ کے ورڈکٹ کا حوالہ دیا, بات وہاں سے واضح ہو گئی. پاکستان کی ساتھ اگر کسی شخص کی ڈیول نیشنلٹی ہے اور وہ پاکستان کی نیشنلٹی بھی رکھتا ہے. نظیم قریشی صاحب, لیکن وزیر اعظم عمران خان کے جو اسٹیٹمنٹ ہم نے چلائے ہیں وہ بھی تو کچھ کسی سوچ کے ساتھ, کسی مائنڈ سیٹ کے ساتھ کسی دور میں انہوں نے وہ بیان دیے تھے. منصور خان صاحب میں چیک کرنے کیا جا رہا ہوں, مجھے یعنی شیخ بھی خوش رہے, شیطان بھی ناراض نہ ہو, پاکستان بھی اور دوسرا ملک بھی. کیا بات ہے صدیق الفاروق صاحب, آپ جب گفتگو کرتے ہیں اور ہمیں تانا دیتے ہیں ریاست مدینہ کا میں بڑی تکلیف محسوس کرتا ہوں کہ آپ لوگ صرف ریاست مدینہ کا نام سننے سے بھی آپ کو تکلیف ہوتی ہے. اگر یہ ریاست مدینہ بن گئی حضور والا, جو گل کھلائے یہاں جاتے رہے, جس طرح سے اربا ڈالر یہاں سے جاتے رہے. میں ایک سوال کرتا ہوں آپ اس جماعت کے جس لیڈر کے پیروکار ہیں, ان کے دونوں صاحبزادوں نے تو پاکستان کی نیشنلٹی چھوڑ دی. آپ اندازہ کریں, حسین نواز اور حسن نواز پیروکار میں اللہ کے رسول کا اور خلفائے راشدین کا ہوں. میرے عرض تو سن لینا حضور والا, آپ اس جماعت کے پیروکار ہیں کہ جن کے صاحبزادگان نے اس ملک کی نیشنلٹی پیروکار میں اللہ اور اللہ کے رسول. ندیم صاحب, یہ اس پہ روشنی ڈالیں, پاکستان میں ایسے قابل افراد نہیں تھے وزیر اعظم صاحب کے پاس کہ جو ان عہدوں کو سنبھال سکتے. دیکھیں اس ملک میں جو قابل افراد تھے, انہوں نے جو 35 سال گل کھلائے, اس کا حوالے سے پاکستان کی عدالتوں کے فیصلے آئے ہوئے ہیں, جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیموں کے فیصلے آئے ہوئے ہیں. میں حیران ہوتا ہوں کہ شاہدہ رحمانی صاحبہ ہمیں کہہ رہی ہیں بے ایمان, خدا کی قسم یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ جو جس جماعت کے لیڈرز کو یہ فالو کرتی ہیں, ان کے حوالے سے جو جوائنٹ انویسٹیگیشنز ہیں, انہوں نے جو فیصلے دیے ہوئے ہیں, پاکستان کی عوام نے دیکھا ہوا ہے. آج یہ نیشنل چینل پہ بیٹھ کر ان کے پاس کوئی ایجنڈا نہیں ہے ماں سوائے عمران خان کے ایک ایک فکرے کا پوسٹ مارٹم کیا جائے. ندیم صاحب, آپ 2 سال سے حکومت میں ہیں اور اتنے زیادہ اتھینٹک اگر آپ کے پاس جی آئی ٹیز موجود ہیں, یہ اتنی ایویڈنسز موجود ہیں, تو یہ تمام کرپٹ افراد کو آپ کو پھانسی پہ لٹکا دینا چاہیے تھا. دیکھیں, اگر پاکستان میں جمہوری نظام نہ ہو, پاکستان میں عدالتیں موجود نہ ہوں, پاکستان میں بادشاہت کا میں اس تھنک ٹینک کا پیروکار ہوں کہ خدا کی قسم یہاں اتنا سخت قوانین آنے چاہیے, واقعی گردنیں اتار دینی چاہیے. جو نسلوں کا سودا کرتے ہیں, جو یہاں اقتدار میں رہ کے سوداگری کرتے ہیں, جو یہاں اور پھر کچھ عرصے بعد اگر ریئلائز کر لیا اور یو ٹرن لے لیا تو کیا ہوگا گردنیں اتارنے کے بعد؟ میں نے تو آپ کو عرض کی ہے, میں نے اپنی ذاتی بات بتائی دی ہے آپ کو. جہاں جس ملک میں ادارے موجود ہوں, عدالتیں موجود ہوں, قاعدہ قانون موجود ہو, پھر ہمیں اسے فالو کرنا. تو آپ کا کام تو ریفارم لانا تھا نا, ان اصلاحات کو نافذ کرنا تھا جس کی بنیاد پر آپ کے خیالات کی تشفی ہو پاتی. دیکھیں اگلا سٹیپ وہی ہے حضور والا. ابھی صدیق الفاروق صاحب فرما رہے تھے کہ جی قوم کو دلدل سے نکالنے کی کوشش کر رہا ہے عمران خان. 2 سال میں عمران خان نے کوئی شغل میں تو نہیں لگائی, عمران خان نے کسی جگہ کوئی ویسٹرن میں جا کے کوئی فلیٹ تو نہیں لیے, عمران خان نے ہندوستان میں کوئی شغل میں تو نہیں لگائی. مجھے بتائیں عمران خان کا کوئی اسکل میں ثابت ہوئی ہو. میں آپ سے عرض یہ کر رہا ہوں, ہمیں اگر آگے بڑھنا ہے, ہمیں اس بلیم گیم سے باہر آنا ہے. منصور خان صاحب, جو لوگ 35 سال مختلف صورتوں میں اقتدار میں رہے, ان کو چاہیے اگر قوم نے تھرڈ آپشن کو سلیکٹ کیا, ووٹ کیا, یہ اس کو مانے. ابھی تو نواز شریف صاحب فرماتے تھے ووٹ کو عزت دو, اور میں اکثر کوشچن کرتا ہوں کہ یہ کس ووٹ کو عزت مانگتے ہیں؟ اس ووٹ کو جو ووٹ انہیں کاسٹ ہوا, جو ووٹ ان کے اپوننٹ کو کاسٹ ہوا, اس کو نہیں مانتے. یہی وہ فکر ہے کہ انہوں نے ٹی وی پر بیٹھ کر قوم کو پرووک کرنا ہے. ان کے پاس کوئی پالیسی نہیں تھی, انہوں نے اس ملک کو شارٹ ٹرم پالیسی پر چلایا, ڈیلی بیسس پالیسی پر چلایا. آپ کسی ایک شعبے میں پروگرام کر لیں, اسپیسیفک کر لیں, ایگریکلچر پہ کر لیں, پنجاب کی صدیق الفاروق کو بٹھائیں, مجھے بٹھائیں, میں چیلنج کرتا ہوں, ایجوکیشن پہ بٹھائیں, مجھے بٹھائیں کے ساتھ, ایک انرجی پر کر لیں, جب ان کو کشمیر پر کر لیں, اور حضور انفراسٹرکچر پر کر لیں. آپ کلبھوشن کے بارے میں مجھے نواز شریف صاحب کی ایک سٹیٹمنٹ دکھا دیں. کلبھوشن کے بارے میں خفیہ آرڈیننس تو آپ نکال رہے ہیں بھائی. آپ مودی کو گھر بلا کر جب خفیہ آرڈیننس اور بغیر ویزوں کے ان کے پورے وقود کو لایا کرتے تھے. مودی کے بارے میں عمران خان نے جو کچھ کیا ہے, یعنی ان کو بھارت کو سلامتی کونسل کا ممبر بنوا دیا غیر مستقل ووٹ دے کر.
शाहजहां रहमानी साहबा, तो जी जी, इमरान खान आप तो इनको चुप कराएं तो मैं बात हिस्ट्री में ये पहली बार थोड़ा सा मुश्किल काम है। ये थोड़ा सा बताइएगा ना, ये ये इल्जामात की सियासत पे ही जो है वो ये सारा मामला चलता रहेगा। ये जिस किस्म की अब एक नई कंट्रोवर्सी शुरू हो गई है, ये कहाँ जाएगी? देखिए जी, मैं एक जुमला सिर्फ अर्ज करूंगा कि हम इल्जामात नहीं, हम हकायक बयान कर रहे हैं। कुरैशी साहब ने एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया। ये इधर उधर सिर्फ शोर मचाए, शोर के मुतरादिफ है। ये DIT के पीछे छुपने की कोशिश ना करें। ये वो सवालात के जवाब दें जो कौम पूछ रही है, जिसकी बेस पे इन्होंने इलेक्शन लड़ा था, जो इनकी इलेक्शन कैंपेन और जो कंटेनर्स पे वादे थे। PTI को लोगों ने क्यों वोट दिया था? अभी जो आपने क्लिप चलाए, ये वो तमाम वादे थे जिसके 22 वोट दिया था तब्दीली के नाम पे। अगर वही सारी चीजें हो रही हैं तो, और जिसको ये रोते थे, तो इनका फायदा क्या? ये इसका एक जवाब नहीं दे रहे हैं। ये बात करते हैं कि नस्लों का सौदा, तो नस्लों का सौदा इमरान खान से बेहतर कौन कर सकता है? वो वही बता सकते हैं कि उनके बच्चे कहाँ हैं, कैसे पल रहे हैं, अमेरिका में या बरतानिया में कहाँ हैं। क्योंकि हमने इस मुल्क की मोहब्बत में हमारे लीडरों ने जाने दिए, हमने सौदा नहीं किया, ना हम सौदे पे यकीन करते हैं। आप ये बताएं कि जो अरबों रुपए की करप्शन हो रही थी, तो कहते थे रोजाना के अरबों की करप्शन है, आज वो करप्शन जो है वो इंतहा पे पहुंच गई कि आपने कंट्रोल कर लिया। इस वक्त आप इस तरह की बातें कर रहे हैं। आप उसका जवाब दें सिर्फ कुरैशी साहब कि ये जो इमरान खान साहब कहा करते थे, आज वो मुशीर या वजीर क्यों ड्यूल नेशनलिटी लेके बैठे हुए हैं? वो क्यों कैबिनेट में और हसास मामला तक? अभी आपने देखा होगा पिछले दिनों एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें एक मुशीर साहब पाकिस्तान के मफादात के खिलाफ जिस तरीके से दबंग बातें कर रहे थे, वो क्या पाकिस्तान के फेवर? यही वजह है, मैंने इससे पहले भी कहा कि यही वो वजूहात है जिससे पाकिस्तान की सलामती को खतरा। तो आप किस बुनियाद पे कह रही हैं कि पाकिस्तान की सलामती को खतरा है? ये लोग जो है आपके ख्याल में ये तक रसाई दी जा रही है, इसी कलभूषण पे ये बहुत सियासत किया करते थे। कश्मीर का ये सौदा कर चुके हैं, आपकी मईशत तबाह हो चुकी है। जिस स्टील मिल को ये कहते थे कि हमारे पास माहिरीन की टीम है और हम इसको पांव पे खड़ा करेंगे, आज उसके स्टील मिल का निकाला जा रहा है। मतलब नहीं, आपके ख्याल में ये जो मुशीरान हैं, ये मुशीरान जो है ये इंडक्ट किए गए हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान को बर्बाद करने के लिए? आदाब गुफ्तगू नहीं है कि आपका हौसला नहीं है सुन सके। वो PIA जिसका एक दुनिया में नाम था, आपने उसको तबाह बर्बाद कर दिया। आपके मिनिस्टर ने जिस तरह स्टेटमेंट दिया वो सही था, या जो सिविल एविएशन का चेयरमैन कह रहा वो सही है? उस कम से कम अगर गैरत और हमियत है तो इस्तीफा दिया जाए। आपने इदारे को बदनाम कर दिया, रेलवे में हादसात हो चुके हैं, पर बैठकर आप ये खवातीन वाला ताने देने बात नहीं सुनिए, उससे सवाल का जवाब ले। आप बताएं। नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जो है वो दोबारा हाजिर होते हैं। यकीनन गुफ्तगू जो है वो इस वक्त किसी की भी समझ में नहीं आ रही है। एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा वापस आते हैं। वेलकम बैक। नाज़रीन, हम जिक्र कर रहे थे ड्यूल नेशनैलिटी के हवाले से जो एक नई कंट्रोवर्सी हमारे सामने है। सिद्दीकुल फारूक साहब, जुल्फी बुखारी केस में सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट जो है वो हमारे सामने है। उसके बाद जो है वो जितने मुशीरान हैं वो जस्टिफाई हो जाते हैं। तो ये जो इस वक्त जो सियासी गहमा गहमी है, ये सिर्फ सियासी मतलब नज़र हो जाएगी या इसके कोई ऑब्जेक्टिव भी है जो इससे को हासिल किया जा सकेगा? देखिए, ये खबर सामने आई है कि इतने लोग दोहरी शहरियत वाले हैं और सुप्रीम कोर्ट ने जिस दौर में ये फैसला दिया, जो कुछ हुआ, ये ज़रूरी तो नहीं है सुप्रीम कोर्ट का हर फैसला ही दुरुस्त हो। क्या आइन में ये बात मौजूद है? क्या मैंने जो बातें की हैं कि उन्हें हसास तरीन मालूमात तक रसाई हासिल होती है, वो वज़ीर आज़म के करीब होते हैं, उसके मशीर होते हैं। वज़ीर आज़म को भी बहुत से जो है वो ऐसे मालूमात हासिल होती हैं जो अंडर ओथ तो वो किसी को नहीं बता सकता, लेकिन क्या पता वो भी डिस्कस होती हों। तो ये कोई मामूली बात नहीं है, इसको समझें। ये मैं करूं, मेरी हुकूमत करे, नवाज शरीफ साहब करें, ये जरदारी साहब करें या इमरान खान, ये ठीक नहीं है भाई। आप क्लियर, और बिलखसूस जब इमरान खान साहब ये बात कहते हैं, और मैं तो ये कहूँगा कि तहरीक इंसाफ के तमाम मेंबर पार्लियामेंट, असम्बलियों के मेंबर, ओहदेदार, तर्जुमान,
یہ عمران خان کی گزشتہ 22 سال کی تقریریں، بیانات، پریس کانفرنسیں سنیں تاکہ انہیں پتہ چلے کہ ان کے جو بھی لیڈر ہیں انہوں نے کہا کیا ہے، وعدے کیا کیے ہیں، اور اس کے بعد ان کے عمل اب کیا ہے، تو انہیں پتہ تو چلے. یہ ایسے ہی مطلب ہے، یا پھر اس کی طرف کمر کر دیتے ہیں اور ہماری طرف توپوں کا رخ. تو اس طرح سے بات نہیں بنے گی. آپ کے لیڈر نے جو اصول قائم کیے ہیں، جو وعدے کیے ہیں، جو بیانات دیے ہیں، اگر وہ ان پر عمل نہیں کرتا چاہے کوئی بھی وجہ ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بندہ جو ماضی میں کہتا رہا ہے یا تو وہ دھوکہ دیتا رہا ہے، اور دھوکہ نہیں دیا تو یا وہ معاملات کو سمجھتا نہیں ہے، بالکل نائیو ہے، نااہل آدمی ہے، اس کو عقل و شعور نہیں ہے. اور اگر عقل و شعور ہے صدیق تو پھر الفاروق صاحب، اسے آدمی دھوکہ سیکھتے دیا. سیکھتے بھی تو سیکھتا ہے نا. جی اگر پاکستان 22 کروڑ کے ملک کی سیٹ پہ، وزارت عظمیٰ کی سیٹ پہ بیٹھ کے سیکھنا ہے تو پھر اللہ معاف کرے، کیا یہ کوئی بازیچہ یا اطفال ہے؟ پاکستان بچوں کا کھیل ہے کہ آئیں اور سیکھیں. پنجاب کا وزیر اعلیٰ کہتا ہے کہ میں نیا ہوں، میں اب سیکھ رہا ہوں، اور مرکز میں وزیر اعظم سیکھنا شروع کر دے. یہ اس کو کھلواڑ بنایا ہوا پاکستان کو. جی نظیم قریشی صاحب، بڑا کلیئر اسٹانس تھا وزیر اعظم پاکستان کا ڈیول نیشنلٹی کے حوالے سے. یہ جو تبدیلی ہے، یہ ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ لوگ جو ہے وہ ڈیول نیشنلٹی کے حامل ہیں، یا یہ اسٹانس ہی چینج ہو گیا ہے؟ منصور خان صاحب، میں آپ کو واضح بات کروں، کوئی انکانسٹیٹیوشنل چیز نہیں ہوئی. نہیں، اسٹانس کی بات ہو رہی ہے. میری تو سن لینا میری. اب دیکھیں، جب میں بات کرتا ہوں آپ برداشت نہیں کرتے نا صدیق الفاروق صاحب. انہوں نے اب نہیں آپ بات کیجیے. اب یہ ہے، اگر کوئی غیر قانونی کام ہے، غیر آئینی کام ہے، اب دا پارلیمنٹ ہے، اب دا لا ہے، ہم ذمہ دار ہیں. اگر سپریم کورٹ کے ڈیسیجن کو بھی صدیق الفاروق صاحب ایسی زومانی بات کرتے ہیں کہ جی سپریم کورٹ کے سارے ڈیسیجن ٹھیک نہیں ہوتے، بالکل انہوں نے اسی وتیرے پر پالیٹکس کی ہے. جو ڈیسیجن ان کے حق میں ہو وہ ٹھیک ہوتے ہیں، جو ان کے حق میں نہ ہو تو پھر سپریم کورٹ بھی خدا نہ خاصا غدار ہے. ابھی انہوں نے فرمایا کہ جی بڑے حساس معلومات تک رسائی ہوتی ہے، پرائم منسٹر کی بھی ہوتی ہے، ممکن ہے وہ بھی کرتے ہوں. انہوں نے تمام زندگی جو پالیٹکس کی اسی طرح سے کی. ایک وقت تھا کہ اعتزاز احسن پر الزام لگایا گیا کہ جی انہوں نے سکھوں کی فہرست انڈیا کے حوالے کی. یہ بے نظیر بھٹو کو سیکیورٹی رسک قرار دیتے رہے. جو شخص ان کے اپوننٹ اقتدار میں آیا، پی ایم ایل این کا وتیرہ رہا، 30 سال کی ہسٹری اٹھا لیں، انہوں نے غداری کا سرٹیفکیٹ لگا دیا. یہ جو اسٹانس چینج ہوا ہے نظیم قریشی صاحب، یہ تھوڑا سا واضح کر دیجیے گا، یہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد چینج ہوا ہے. سر میں عرض کرتا ہوں آپ کو. ابھی انہوں نے فرمایا کہ یہ تو بازیچہ اطفال ہے، یہ پرائم منسٹر لیول کا کوئی شخص سیکھتا رہے. بالکل یہ بازیچہ اطفال نہیں ہے. 3 بار پرائم منسٹر رہنے والا شخص ایک بھی ٹرم پوری نہیں کر سکا. اس کا مطلب ہے جو نااہلی، جو نکماپن، جو اداروں سے ٹکراؤ کی صورتحال ماضی میں رہی، آج اس سے صورتحال بہتر ہے. آج گورنمنٹ کو 2 سال ہو گئے ہیں. میں صدیق الفاروق صاحب کو اور ان کے تمام تھنک ٹینک کو بتانا چاہتا ہوں کہ ان کی تمام باتیں آج جو لوگ سن رہے ہیں وہ بھی ماضی میں جاتے ہیں. کہ کس طرح سے شہباز شریف صاحب کہتے تھے کہ میں آصف زرداری کو لاڑکانہ، لاہور، پشاور کی سڑکوں پر گھسیٹوں گا. کیسے کہا کرتے تھے کہ میں رحمان بلے کا پیٹ پھاڑ کر رکھے وصول کروں گا. میں سمجھتا ہوں اب ہم سب لوگ پولیٹیکل ورکر ہیں، ٹھیک ہے. صدیق الفاروق صاحب ہمیں بھی سمجھا دیتے ہیں یہ اسٹانس چینج ہونے کی وجہ کیا ہے؟ سپریم کورٹ کا ورڈکٹ ہے یا؟ میں آپ کو ایک چیز واضح بتا دوں. عمران خان نے پاکستان کی جس گاڑی کو جب وہ ٹریننگ پر آئے جو حشر کیا ہوا تھا، نہ میڈیا سے پوشیدہ، نہ مجھ سے پوشیدہ، بہت ساری باتیں ہم یہاں بیٹھ کر اب نہیں کرنا چاہتے. میں سمجھتا ہوں عمران خان کو پاکستان کے 2.25 کیا، ان کو رائٹ ہے، انہوں نے 5 سال گورنمنٹ کرنی ہے. اگر بڑا مختصر اتنی پرابلم ہے تو 2023 کے الیکشن میں ٹائم آ جائے گا. مختصر جی میں اجازت لیتا ہوں. دیکھیے شاہد رحمان صاحب ابھی ہیں. کل 18 جولائی کو لاہور میں عمران خان صاحب نے کہا کہ تبدیلی لانے میں ہم ناکام ہو گئے ہیں، لیکن اس کی وجہ نظام ہے. ان کو 2 سال کے بعد یہ معلوم ہوا کہ یہ نظام خراب ہے اور ہم تبدیلی نہیں لا سکے، ورنہ الیکشن کے دوسرے دن کہا تبدیلی آ گئی ہے، 100 دن میں ہم تبدیلی لے آئیں گے. ایک لمحہ
ایک لمحہ جس آدمی کو 2 سال کے بعد یہ معلوم ہو کہ جناب یہ نظام ٹھیک نہیں ہے، اس کا خیال ہم نے اسی نظام میں، یہ نواز شریف نے اسی نظام میں 12,000 میگا واٹ بجلی دی، نواز شریف نے اسی نظام میں کراچی کا 1-2 جملے، کراچی کا لینڈ آرڈر ٹھیک کیا، پورے ملک سے دہشت گردی اسی نظام میں۔ جی شاہدہ رحمانی صاحبہ، یہ پولیٹیکل موو کی حد تک رہے گا معاملہ، یہ قومی سلامتی کے حوالے سے اب آپ کو اس کی مزید پیش رفت بھی جو ہے وہ ہمارے سامنے آئے گی؟ دیکھیں ظاہر بات ہے، اب آپ اس میں یہ ملاحظہ کریں کہ ایک امریکن شہری معیز یوسف، وہ حساس معاملات تک اس کو اگر رسائی دی گئی تو کیا یہ تشویشناک نہیں ہے؟ اسی طرح پیٹرولیم کے ان کے مشیر ندیم بابر، آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ کچھ نہیں ہے، ان کے پیٹرولیم کمپنیز میں شیئر ہونا کیا مفادات کا تصادم نہیں ہے؟ یہ علیمہ خان صاحب کے پاس یہ بلین آف روپیز کہاں سے آ گئے؟ یہ تمام چیزیں جو ہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ حساس معاملات نہیں ہیں، اس وقت قومی سلامتی کو شدید خطرات ہیں، کشمیر کا سودا آپ کر چکے ہیں، آپ جو کلبھوشن کے لیے جو آپ کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ شاہدہ رحمانی صاحبہ، صدیق الفاروق صاحب اور ندیم قریشی صاحب، آپ نے پروگرام میں جوائن کیا، ہمیں آپ کا بہت شکریہ۔ اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے ناظرین، اس وقت پاکستان کی سیاسی صورتحال کی اگر بات کر لی جائے تو یقیناً ایک کے بعد ایک کنٹروورسی ہمارے سامنے، اس کے ساتھ ساتھ پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ منصور خان کو اجازت دیجیے، السلام علیکم۔